ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا بن جاتا ہے۔ خلاصہ قرآن 14واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک سورۃ حجر مکمل اور سورۃ نحل وہ بھی مکمل۔ جہاں تک سورہ حجر کی بات ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں دیکھیں گے اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے، تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ دوسری چیز قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور تیسری چیز انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قطرے سے بنایا، فرشتوں کو مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ 3 قصے ہیں۔ پہلا جو قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب ہوا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اور تیسرا قصہ اصحاب الحجر ہے۔ ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پہ چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اور دوسرا حصہ سورۃ نحل میں 5 باتیں ہیں، ایک توحید، رسالت، شہد کی مکھی اور ایک جامع آیت، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر،
اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش بھی وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ دریاؤں سے تازہ گوشت، زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز رسالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین بھی کی گئی۔ اور تیسری چیز شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالی شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ایک آیت ہے جامع آیت۔ اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، قرابت داری کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا۔ اور 5ویں اور آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید پر، خالص توحید پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ 14ویں پارے کا یہ خلاصہ پیش خدمت رہا۔ اللہ تبارک و تعالی صفات کے ساتھ اس کو عمل کرنے اور صحابہ والے غم کے ساتھ آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔